محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آج کے اس جلسے کے صدر محترم، مہمانان اعظام اور آسام کے چپے چپے سے آئے ہوئے مہمانان کرام، سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور مدرسہ کی جانب سے، تمام کمیٹی کی جانب سے آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات ہماری اس دعوت کو لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. حضرات، یہ مدرسہ جلیلیہ جس کا یہ تیسرا سالانہ اجلاس اور پہلا ختم بخاری شریف کا جلسہ ہے، جس میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں. مدرسہ جلیلیہ جس کو آپ نے تھوڑی دیر پہلے طلبہ کے ایک سیمینار سے سمجھا ہوگا، مدرسہ جلیلیہ جس کو آسام کے ایک مایہ ناز عالم دین، مفکر اسلام، ایک مبلغ، ایک داعی، مرشد کامل، ایک مخلص اللہ کے برگزیدہ بندہ، جس کو ہم سب علامہ طیب الرحمن کے نام سے جانتے ہیں، ایک ایسا مرد مجاہد ہے جنہوں نے پورے آسام کے خطے میں اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کی ہے. انہوں نے سوچا اپنے پورے موجودہ امیر شریعت کے ساتھ اور حضرت نارتھ ایسٹ انڈیا کے جنرل سیکریٹری کے ساتھ اور پورے آسام کے علماء کے ساتھ مشورہ کر کے سوچا تھا کہ نیل بادان کی سرزمین میں ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس سے اس زمانے کے سید احمد سرہندی، جس سے اس زمانے کے امام شافعی، جس مدرسے سے اس زمانے کے امام ابو حنیفہ، اس زمانے کے حسین احمد مدنی، اشرف علی تھانوی جیسے علماء تیار ہو کر نیل بادان کی سرزمین سے بلکہ آسام کی سرزمین سے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائے، قرآن اور حدیث کے مشن کو یہاں سے پوری دنیا تک پہنچائے. جس قابلیت کی ضرورت ہے، جس صلاحیت کی ضرورت ہے، اس کی بنیاد پر آسام کے امیر شریعت حضرت مولانا علامہ طیب الرحمن رحمت اللہ علیہ نے 22 مارچ 2018 کو اس مدرسے کی سنگ بنیاد رکھی. اور حضرت کے اس وقت طبیعت بھی خراب تھی، لیکن اس کے باوجود 8 جولائی 2018 کو اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود یہاں وہیل چیئر پر تشریف لائے اور 17 طلبہ سے اس مدرسے کا آغاز کیا. اور پہلا درس حضرت نے 8 جولائی 2018 کو دیا. اور حضرت نے جب درس دیا، جب دعا کی، مجھے یاد ہے حضرت نے دعا میں بہت رو رو کر یہ دعا کی کہ یا اللہ اس مدرسے کو قبول فرما اور اس مدرسے سے ایسے علماء تیار ہو وہ پوری دنیا میں معاذ ابن جبل جیسے پیدا ہوا، ابو عبیدہ ابن الجراح جیسے صحابی رسول، اصحاب صفہ پیدا ہوئے، اسی سرزمین سے ایسے پیدا ہو. اور اس مدرسے کو جب انہوں نے قائم کیا، سارے لوگوں نے کہا کہ اس مدرسے کا نام آپ کے نام سے آپ دیجئے. انہوں نے کہا ہرگز نہیں. اس مدرسے کا نام انہوں نے ایک مجدد اسلام، آسام کے پہلے امیر شریعت حضرت مولانا عبد الجلیل چودھری رحمت اللہ علیہ کے نام سے اس مدرسے کو موسوم کیا اور کہا میں اپنے شیخ کے نام سے اس مدرسے کو بنانا چاہتا ہوں. چنانچہ اس مدرسے کا نام رکھا مدرسہ جلیلیہ. اسی مولانا عبد الجلیل چودھری رحمت اللہ علیہ، مولانا عبد الجلیل چودھری رحمت اللہ علیہ ایک قامی بدعت تھے، ایک مخلص، ایک مفسر قرآن، ایک محدث جلیل. 30 سال تک آسام اسمبلی کے رکن رہے، لیکن آج بھی اگر آپ ان کے گھر میں جائیں گے تو دور صحابہ کی زندگی آپ یاد کریں گے. انہوں نے سوچا تھا کہ آسام میں دور صحابہ پھر سے واپس آ جائے. ماشاءاللہ پوری دنیا، پوری زندگی انہوں نے محنت کی اور تا حیات تک شیخ الحدیث بھی رہے، امیر شریعت بھی رہے اور ساتھ ساتھ رکن اسمبلی بھی رہے. ہندوستان کی تاریخ میں ایسے علماء ملنا بہت مشکل ہے جو ایک طرف شیخ طریقت بھی ہے، ایک طرف پیر طریقت بھی ہے، ایک طرف رکن اسمبلی بھی ہو اور ایک طرف سنت کے لباس سے ظاہر اور باطن قرآن کی روشنی سے، قرآن کے پیغام سے حضرت کی زندگی بالکل معمور تھی. انہی کے نام سے مدرسہ جلیلیہ، گویا کہ مدرسہ جلیلیہ جس کی نسبت سب سے پہلے آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے ہے. اور دوسری طرف دو ایسے
ایسے جلیل القدر عالم ربانی سے ہے. اسی مدرسے کو اس لیے قائم کیا تاکہ یہاں سے بڑے بڑے علماء تیار ہو کر پوری دنیا کو اسلام سے روشن کریں. لأن هذه المدرسة يا فضيلة الشيخ يا ضيف يا أيها الضيوف الكرام أيها الضيوف العرب أنا أستلفت أنظاركم إلى النقطة المهمة. إن هذه المدرسة هي المدرسة دينية إصلاحية تربوية دينية روحانية أسسها أميرنا وشيخنا العلامة طيب الرحمن رحمه الله قبل 6 سنوات. لأن هذه المدرسة تركز جهودها على تعليم اللغة العربية كي يكون الطلاب ماهرين ومتضلعين من اللغة العربية. لأن هذه اللغة هي لغة القرآن، هي لغة السنة المطهرة، هي لغة الرسول، هي لغة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف تكون هذه اللغة لغة أهل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذه المدرسة تهتم بتعليم اللغة العربية وتعلم اللغة العربية. وسوف تكون هذه المدرسة منارة شامخة لإعلاء كلمة الله في أرجاء العالم إن شاء الله. وأنا ألتمس منكم بغاية من الإجلال والتبجيل ألا تنسوا هذه المدرسة والطلاب وجميع المسلمين في ولاية آسام. والآن أنا أكتفي بهذه الكلمات لأن الوقت قليل والأعمال كثيرة. والآن اب میں مدرسہ جلیہ کا ترانہ پیش کرنے کے لیے دورہ حدیث کے طالب علم ابو کوثر کو دعوت دیتا ہوں وہ اپنے رفاقہ کے ساتھ آئے اور مدرسہ جلیہ کا ترانہ پیش کرے.